وقال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قائد تحت جبل يخاف أن يقع عليه وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب مر على أنفه رواه البخاری فی کتاب الدعوات۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، بڑائی و بزرگی، عز و شان، جاہ و جلال اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کے لیے لائق و زیبا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلمات۔ درود و سلام کا نذرانہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات مطہرہ مقدسہ پر اور آپ کے آل اصحاب سب پر صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم اجمعین۔ مختصر سے حمد و صلوات کے بعد قرآن مجید سورہ اعراف کی آیت نمبر 205 اور اسی طرح بخاری شریف کی ایک روایت آپ لوگوں کے سامنے پیش کی گئی۔ آج کے اس خطبہ جمعہ کا عنوان ہے غفلت اور اس کے اسباب اور اس کا علاج۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں چند باتیں بیان کرنے کی کوشش کروں گا، غفلت کا سبب بتاتے ہوئے اس کا علاج مختصر بیان کرتے ہوئے بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیدا کیا ہے اور ہمیں نیکی کا حکم، نیکی کرنے اور برائی سے بچنے کی اللہ تعالیٰ نے تاکید فرمائی ہے۔ ہم نیکی کریں، نیکی کے کام کریں، اس پر عمل کریں اور دوسروں کو نیکی کی دعوت دیں۔ ہم برائی سے بچیں اور برائی سے دور رہیں اور دوسروں کو برائی سے روکیں۔ اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تجاوز عن امتی الخطأ والنسیان۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت کو اللہ تعالیٰ امت سے یہ باتیں درگزر فرما دیا ہے، انہیں معاف کر دے گا، انہیں درگزر فرما دے گا۔ ایک ہے آدمی خطا یعنی غلطی سے کوئی کام کر لے اور پھر غلطی کو مان لے، تسلیم کر لے اور پھر توبہ کرے، اللہ تعالیٰ اسے معاف کرے گا۔ اور کوئی کام کرنا تھا لیکن بھول کر آدمی نہ کیا، پھر اس سے معافی طلب کی اللہ سے، اس کے بعد یاد آنے پر وہ کام پھر شروع کیا، اللہ تعالیٰ اس پر بھی اسے درگزر فرمائیں گے۔ اور کسی کو کسی کام پر زبردستی کی گئی، مجبور کیا گیا اور وہ آدمی وہ کام کیا، اللہ تعالیٰ اس پر بھی اسے مواخذہ نہیں فرمائے گا، معاف فرما دے گا اگر وہ سچے دل سے توبہ استغفار کر لے۔ لیکن جو آدمی غفلت اور لاپرواہی سے کوئی کام چھوڑ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر ضرور مواخذہ فرماتا ہے۔ اس لیے غفلت اور لاپرواہی یہ بہت بری چیز ہے اور یہ بری عادت ہے جس کی وجہ سے آدمی اللہ سے دور ہوتا ہے، اللہ کے ذکر سے دور ہوتا ہے، اسلام کی تعلیمات سے دور ہو جاتا ہے، نیکیوں کے کام سے دور ہو جاتا ہے اور برائیوں کی طرف دوڑتا ہے یا برائیاں کرنے کی برائیوں میں لگ جاتا ہے۔ قرآن مجید کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین یعنی آدمی اللہ کو
جب بھولتا ہے تب اس کے پاس اللہ تعالیٰ کی معرفت کا علم نہیں ہوتا. اللہ رب العالمین کی پہچان، اللہ کی معرفت کا آدمی کے اندر علم ہونا چاہیے. اللہ کو پہچانے. آدمی کیسے اللہ کو پہچان سکتا ہے؟ اللہ کو پہچاننے کے لیے اللہ کے نبی نے جو ہمیں تعلیم دی ہے، بتایا ہے، اس طریقے سے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے، اس کی قدرت کیا ہے، اس کی طاقت کیا ہے، کن باتوں پر وہ خوش ہوتا ہے، کن باتوں پر وہ ناراض ہوتا ہے. قرآن پڑھیں، غور و فکر کریں، اور اللہ کے نبی کی تعلیمات کو سنیں، اس پر غور و فکر کریں. اللہ کی معرفت کا علم حاصل ہوگا، اللہ کی پہچان حاصل ہوگی. جب آدمی کو اللہ کی پہچان حاصل ہوگی تو وہ اللہ کو یاد کرے گا، کبھی اللہ کو نہیں بھولے گا. لیکن آدمی کے اندر جہالت ہے، اسے اللہ کی پہچان نہیں ہے، اللہ رب العالمین کی معرفت توحید کا علم نہیں ہے، اللہ کی معرفت کا علم نہیں ہے، اللہ کی قدرت کا علم نہیں ہے، اللہ رب العالمین کی مغفرت کا علم نہیں ہے، اللہ رب العالمین کے عذاب کا علم نہیں ہے، اور تو آدمی اللہ کو یعنی بھول جائے گا. اس لیے سب سے پہلی بات ہے کہ معرفت الہی، اللہ کی معرفت ہمارے اندر ہونا چاہیے. اسی لیے قرآن میں اللہ رب العالمین نے اس بات کا ذکر کیا، قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. تمہیں معلوم ہے، کہہ دیجئے، کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ جو اللہ کو پہچانتے ہیں، اللہ رب العالمین کی معرفت کا علم حاصل کرتے ہیں، حقیقت میں وہ اللہ کو پہچانتے ہیں. اس لیے سب سے پہلی بات ہے کہ معرفت الہی کا ہمیں علم ہونا چاہیے. اور دوسری بات، اللہ تعالی نے جو ایک کائنات بنائی ہے اس میں انسان غور و فکر کرے، اس میں غور و فکر کرے، تدبر کرے. اللہ کی قدرت، اللہ رب العالمین کی طاقت و قوت، اس کی قدرت کو انسان پہچان جائے گا اور اللہ تعالیٰ کو یاد کرے گا. اللہ تعالیٰ نے جیسا کہ فرمایا، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، یعنی آسمان و زمین کی پیدائش میں اور دن و رات کی گردش میں یہ عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں. اگر وہ غور و فکر کریں گے تو اللہ کو پہچان لیں گے اور اللہ کو یاد کریں گے اور کہیں گے کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے اللہ تو نے یہ تمام چیزیں یوں ہی بیکار نہیں پیدا کی، ایسے ہی نہیں بنائی، ایک مقصد کے تحت تو نے بنائی ہیں. اور پھر دوسری چیز یہ ہے کہ آدمی اپنے مقصد زندگی کو سمجھے اور اس سے دور نہ رہے. آدمی جب اپنے مقصد زندگی کے مقصد کو پہچان لے گا تو اللہ تعالیٰ کو ضرور یاد کرے گا، اللہ سے غافل نہیں رہے گا. جو لوگ مقصد زندگی سے غافل ہوتے ہیں وہ اللہ رب العالمین کو بھول جاتے ہیں. اللہ رب العالمین نے ایک جگہ سورہ کہف میں فرمایا، وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، ایسے لوگوں کی اطاعت مت کرو، فرما برداری نہ کرو، ایسے لوگوں کے فرما برداری مت کرو جو لوگ اللہ کے ذکر سے غافل ہیں، ان کے دل اللہ کے ذکر سے غافل ہیں اور وہ خواہشات کے تابع ہیں، خواہشات کی اتباع کرنے والے ہیں اور ان کا معاملہ حد سے زیادہ گزرا ہوا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ آدمی اپنے مقصد زندگی کو سمجھے، کبھی اس سے غافل نہ رہے. ہمارے مقصد زندگی کیا ہے؟ اللہ نے سورہ زاریات میں فرمایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جن اور انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا.
اگر آدمی اپنے مقصد زندگی کو سمجھے گا تو اللہ کو نہیں بھولے گا۔ بہت سے لوگ دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں، ان کے دنیا میں زندگی گزارنے کا مقصد کچھ اور ہوتا ہے۔ دنیا میں یعنی عزت و شہرت کمانا، خوب مال کمانا، اس کے علاوہ جو بھی انسان کے مقاصد ہو وہ مقاصد یعنی دنیا کے حد تک رہیں گے، اور ہمیشہ یعنی وہ مقصد جو دنیا میں بھی کامیابی دلا سکتا ہے، آخرت میں بھی کامیابی بھی دلا سکتا ہے، وہ مقصد اللہ تعالی وہ مقصد یہ ہے کہ انسان یہ جان لے کہ اللہ نے اس کو کیوں پیدا کیا ہے، اللہ نے اس کی کیوں تخلیق فرمائی ہے، اللہ نے اس کو دنیا میں کیوں بھیجا ہے۔ اللہ نے اس کو دنیا میں یعنی زندگی گزارنے کے یہ 60 سال کی عمر، 50 سال کی عمر، یہ مدت جو اللہ نے دی ہے کیوں عطا کی ہے، اس کو انسان ضرور جانے۔ اور اس کے بعد انسان دنیا میں یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان دنیا سے، دین سے دور ہونے کا سب سے بڑا سبب یہ ہے اتباع الہوا۔ آدمی خواہشات کی مطابق زندگی گزارتا ہے، اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے زندگی گزارتا ہے، اور اس کی زندگی کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے دنیاوی خواہشات پوری ہو جائیں، ہمارے دنیاوی خواہشات پوری ہو جائیں، اور وہ اخروی زندگی کو کوئی توجہ نہیں دیتا۔ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنے خواہشات زندگی کو ہی اپنا معبود بنا لیا ہے؟ اس کا زندگی کا مقصد یہ ہے کہ خواہشات کو پورا کرنا، خواہشات میرے پوری ہوں، یہ اپنی خواہشات کے پیچھے پڑا ہوا ہوتا ہے، اور اللہ کے اسلامی اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیمات سے دور ہوتا ہے۔ اور یہ بھی بہت بڑا مقصد ہے، بہت بڑی چیز ہے جو انسان کو اللہ سے غافل کرتی ہے، اللہ سے دین سے دور کرتی ہے، غفلت اور لاپرواہی میں انسان کو ڈھکیل دیتی ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ غفلت و لاپرواہی یعنی خواہشات نفسانی کی پیروی سے باز رہے، اور اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کی خواہش کے تابع کرے، اللہ اور اس کے رسول کے خواہش کے مطابق زندگی گزارے۔ اور اس کے بعد ایک اور چیز، برے لوگوں کے صحبت۔ آدمی جب برے لوگوں کی صحبت اختیار کرتا ہے تو آدمی خود دین سے دور ہو جاتا ہے اور غافل ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے نبی اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات اس سلسلے میں بے شمار ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، انبیاء اکرام نے ہمیشہ یہ دعا کی کہ وہ صالحین کی صحبت عطا فرما، نیک لوگوں کی صحبت عطا فرما، اور ہمیں برے لوگوں کی صحبت سے بچا لے۔ اللہ کے نبی انبیاء اکرام نے، حضرت یوسف علیہ السلام نے دعا فرمائی فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما وعلقنی بالصالحین۔ آسمانوں زمین کو پیدا کرنے والے، دنیا و آخرت میں تو ہی میرا ولی ہے، مددگار ہے، مجھے مسلمان بنا کر وفات دے، نیک لوگوں میں مجھے شامل فرما۔ نیک لوگوں کے صحبت ہونا چاہیے، نیک لوگوں کا یعنی نیک لوگوں کے صحبت ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کی صحبت، اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف میں اس کا ذکر کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تاکید فرمائی وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ۔ آپ ان لوگوں کے ساتھ رہیے جو اللہ تعالیٰ کو دن اور رات اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں،
اللہ رب العالمین کے ذکر سے کبھی غافل نہیں ہوتے، آپ ان لوگوں کے ساتھ رہیے۔ تو ہمیں چاہیے کہ نیک لوگوں کے صحبت اختیار کریں۔ نیک لوگوں کے صحبت کی وجہ سے آدمی نیک بن جاتا ہے، اس کی دنیا اور آخرت بہتر ہو جاتی ہے۔ آدمی جو ہی برے لوگوں کی صحبت اختیار کرتا ہے، آدمی برا ہو جاتا ہے اور برے کام کرنے لگتا ہے، برے عادتیں اختیار کرتا ہے اور برائی کے راستے پر چلتا ہے۔ اس لیے نیک لوگوں کی صحبت ضروری ہے، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں۔ اللہ رب العالمین نے جگہ جگہ اس کا ذکر کیا اور اس کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی احادیث میں ذکر کیا کہ اگر کسی کو کے دوست کو دیکھنا چاہے، اس کے یعنی اگر کسی کے اخلاق و عادات کو دیکھنا چاہیے، اس کے دوست کو دیکھو۔ دوست اچھا ہو تو آدمی اچھا رہے گا، دوست خراب ہو تو آدمی خراب رہے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں اس کا ذکر کیا ہے۔ بہرحال آدمی برے لوگوں کی صحبت اختیار نہ کرے، وگرنہ غفلت و لاپرواہی میں زندگی گزارے گا، اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل رہے گا۔ اور ایک اور چیز، آدمی کے اندر برائیوں سے نفرت ہو، نیکیوں کی محبت ہو، نیکیوں کا شوق ہو، برائیوں سے نفرت ہو۔ میں نے ابتدا میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول بیان کیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے، ان المؤمن یرا ذنوبہ کانہ قائد تحت جبل۔ مومن کا معاملہ یہ ہوتا ہے، مومن گناہوں سے نفرت کرتا ہے اور نیکیوں کا شوقین ہوتا ہے، نیکیوں کا متلاشی ہوتا ہے اور نیکیوں میں سبقت کرنے والا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مومن اپنے گناہوں کو ایسے دیکھتا ہے کہ گویا وہ ایک پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہوا ہے، ایک پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہوا ہے اور وہ ڈر محسوس کرتا ہے کہ یہ پہاڑ کے پتھر، یہ پہاڑ کی مٹی کب مجھ پر گر جائے گی تو میں ہلاک ہو جاؤں گا، میں برباد ہو جاؤں گا، تو اسے ہمیشہ خوف ہوتا ہے۔ تو اس طرح مومن گناہوں سے ڈرتا ہے۔ وَإِنَّ الْفَاجِرَ يَرَى ذُنُوبَهُ كَذُبَابٍ، اور فاجر آدمی ایسا ہو یعنی اپنے گناہوں کو ایسے دیکھتا ہے یا گناہوں کے بارے میں ایسے خیال کرتا ہے کہ گویا وہ کذباب یعنی ایک مکھی کی طرح وہ سمجھ لیتا ہے جو اس کے ناک پر بیٹھی ہوئی ہے۔ اور جب وہ مکھی ناک پر بیٹھتی ہوتی ہے تو اس مکھی کو اس طرح وہ یعنی مکھی کو ہاتھ سے ہٹاتا ہے تو گویا اس کو ایک معمولی سمجھتا ہے، گناہ کو کی کوئی حقیقت اس کے پاس نہیں ہوتی اور گناہ کے بارے میں اس کے دل میں کوئی احساس نہیں ہوتا، اپنے رب کا خوف نہیں ہوتا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ گناہوں سے نفرت کریں اور گناہوں کا خوف یعنی گناہوں سے نفرت کریں، ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہیں، گناہوں سے دور رہنے کی کوشش کریں۔ اس لیے کہ مومن لوگ گناہوں سے دور رہتے ہیں۔ جہاں بھی اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے صفات بتائے ہیں، آپ سورہ مومنون پڑھیے، اس میں بھی ذکر ہے مومنون کے کیا صفات ہوتے ہیں۔ وہ لغو باتوں سے، بیکار باتوں سے بھی بچتے ہیں، یعنی معمولی لغو باتوں سے۔ والذین هم عن اللغو معرضون۔ تو بہرحال مومن کو چاہیے کہ مومن یعنی گناہوں سے بچے، گناہوں سے نفرت کرے اور نیکیوں کا اس کے اندر شوق ہو، جذبہ ہو، اور اس کے بعد آدمی کے اندر دنیا کی چاہت کم ہو آخرت کے مقابلے میں، دنیا کی چاہت کم ہو آخرت کے بارے میں، کیونکہ مومن لوگ دنیا کی چمک دمک، دنیا کی رونق، دنیا کی یہ یعنی دنیا کی رونق چمک دمک
उनके सामने उसकी कोई हकीकत नहीं होती और वो आखिरत को तरजीह देते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला का ये जिक्र है वल आखिरतु खैरुन व अबका, मोमिनों के हक में आखिरत बेहतर है, आखिरत बाकी रहने वाली है और बेहतर चीज है, आखिरत बेहतर है और बाकी रहने वाली चीज है। अब एक मोमिन ये फानी दुनिया को आखिरत पे क्यों तरजीह देता है? वो फानी दुनिया को तरजीह देने के बजाय आखिरत को तरजीह देता है, आखिरत के लिए कोशिश करता है, आखिरत के लिए दौड़ो धूप करता है। तो बतलाने का ये मकसद ये है कि आदमी यानी मोमिन ये काफिर यानी फासिक फाजिर लोग, काफिर लोग, दुनिया में आम लोग यअलमून ज़ाहिरम मिनल हयात दुनिया, वो दुनिया की जाहिरी चमक दमक के बारे में वो खूब जानते हैं। वहुम अनिल आखिरति हुम गाफिलून, लेकिन ये लोग दुनिया परस्त लोग आखिरत से गाफिल हैं, लापरवाह हैं। और मोमिन आखिरत से कभी लापरवाह नहीं होता, गाफिल नहीं होता, जिसकी वजह से वो दुनिया में इसीलिए दुनिया को तरजीह नहीं देता, दुनिया में मगन नहीं रहता। इसीलिए हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह, हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नसीहत फरमाई, कुन फिर दुनिया का अन्नक गरीब और आबिर सबील। अरे अब्दुल्ला बिन उमर, दुनिया में तुम ऐसे जिंदगी गुजारो जैसे तुम मुसाफिर हो या गरीब अजनबी हो, या गरीब अजनबी हो, मुसाफिर हो या रास्ता तय करने वाले हो। तुम्हारी ये मंजिल नहीं है बल्कि तुम्हारी मंजिल आगे है और तुम्हें आगे जाना है। तो जैसे एक मुसाफिर यानी सफर करते हुए अपनी मंजिल पर पहुंचने की कोशिश करता है, तो वो सफर के दौरान जहां ठहरता है वहां हमेशा के लिए नहीं ठहरता, थोड़ी देर के लिए ठहरता है। उसका मकसद ये होता है कि मुझे आगे जाना है। इसी तरह एक मुसलमान को, एक मोमिन को दुनिया में रहने के लिए, दुनिया में जिंदगी गुजारने के लिए उसके अंदर ये इरादा हो, उसका ये इरादा हो कि ये दुनिया आरजी है, फानी है, मुझे यहाँ से चलना है, यहाँ से जाना है, इस दुनिया को छोड़ना है, मेरी असल मंजिल आखिरत है। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम दुनिया से मोहब्बत ना करें बल्कि आखिरत से मोहब्बत करें और जन्नत को हासिल करने की कोशिश करें। तो इस तरह हमारे अंदर जो गफलत और लापरवाही है वो यकीनन दूर होगी, हम नेक अमल करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा आदमी के अंदर बहुत ज्यादा आयशो इशरत की जिंदगी गुजारना, बहुत ज्यादा आराम पसंदी इख्तियार करना, ये भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके सहाबा दुनिया में बहुत ज्यादा आयशो इशरत, आराम पसंदी को पसंद नहीं फरमाते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस बिस्तर पर सोते थे वो खजूर की छाल भरी हुई चमड़े का बिस्तर होता था, और जिस तकिए पर अल्लाह के नबी टेक लगाकर सोते थे वो चमड़े का खजूर की छाल भरा हुआ था। और अल्लाह के नबी कभी कभी जिस चारपाई पर सोते थे वो चारपाई ऐसी थी कि कभी कभी अल्लाह के नबी के जिस्म पर निशान पड़ जाते थे, जिसको देखकर हजरत उमर ने अफसोस का इजहार किया और कहा कि आए अल्लाह के नबी, हम चाहें तो आपके लिए नरम बिस्तर बना दें। खैसर और किस्रा के लोग तो आयश और इशरत में और हमा किस्म के नियामतों में जिंदगी गुजार रहे हैं। अल्लाह के नबी ने उस वक्त फरमाया, मेरे और दुनिया और मुझसे मेरा दुनिया से क्या ताल्लुक, मैं एक उस सवार की तरह हूं जो एक सायादार दरख्त में दरख्त के नीचे आराम करने के लिए थोड़ी देर ठहरा हुआ है, फिर उसे आगे जाना है। बहरहाल हमें चाहिए, हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु अपने गवर्नरों को ये ताकीद करते थे, इय्याकुम वत्तनउम, यानी बहुत ज्यादा आयशो इशरत,
आराम और राहत की जिंदगी गुजारने से बचो। जितना हो सके आदमी को जिंदगी गुजारना चाहिए, और जिंदगी गुजारे, बहुत ज्यादा आयश इशरत की जिंदगी गुजार के आदमी दुनिया को भूलने लगता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इससे अल्लाह के नबी सहाबा इकराम का ये अमल नहीं था, यानी सहाबा का अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है आदमी दुनिया के नियामतों से फायदा उठा सकता है, इसमें कोई इनकार नहीं है, लेकिन ये तरीका अल्लाह के नबी का और सहाबा का नहीं था। आपने आयश और इशरत की जिंदगी, आराम पसंदी की जिंदगी को तर्क करके एक ये मामूली जिंदगी आपने गुजारी। इसमें भी हमारे लिए नमूना है, इसमें भी हमारे लिए नसीहत है। और आखिरी बात यह है कि आदमी दुनिया में जिंदगी गुजारते हुए तवील उम्मीदें और तवील उम्मीदें, लंबी उम्मीदें अपने दिल में वाबस्ता न रखे। ऐसी उम्मीदें कि जिनकी तकमील खबर की मिट्टी ही कर सकती है, यानी ऐसी उम्मीदें, इंसान की ये उम्मीदें, इंसान की ये ख्वाहिशें, वला यमलउ जौफ इब्न आदम इल्ला तुराब, कि आदमी को दो वादियां सोना मिल जाए तो तीसरी वादी के लिए भी कोशिश करेगा, और आदमी के ये पेट को खबर की मिट्टी ही भर सकती है। तो तवील उम्मीदें, तवील ख्वाहिशें और लंबी उम्मीदें जो इंसान को की पूरी नहीं हो सकती, ऐसी ख्वाहिशें, ऐसी उम्मीदें आदमी को नहीं रखना चाहिए, बल्कि आदमी ऐसी उम्मीदों से दूर रहे। इसलिए कि आदमी को तवील उम्मीदें भी, लंबी उम्मीदें भी आदमी को अल्लाह के याद से गाफिल कर देते हैं। अब ख्वाहिश पर ख्वाहिश, उसके बाद वो ख्वाहिश, उसके बाद ये ख्वाहिश, ख्वाहिशात की तकमील होती रहेगी और ख्वाहिशात पैदा होंगी, यहां तक कि आदमी बूढ़ा हो जाएगा और ख्वाहिशें रहेंगी, और मर जाएगा भी ख्वाहिशें खत्म ना हो जाएंगी। इसलिए आदमी इतनी ही ख्वाहिशें रखें, ऐसे ख्वाहिशें रखें जो आसानी के साथ पूरी हो सकती हैं। उसके लिए मेहनत करे, कोशिश करे, कमाए, और आदमी कोशिश करे जो कुछ अल्लाह ताला ने उसके मुकद्दर में रखा है उस रिस्क को हासिल करने की कोशिश करे। लेकिन तवील उम्मीदें इंसान को हलाक कर देती हैं, बर्बाद कर देती हैं, इसलिए आदमी को उससे भी बचना चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन आदमी, इसके अलावा आदमी गुनाहों से नफरत करे। गुनाहों का अगर गुनाह हो जाए तो आदमी उस गुनाहों पर तौबा इस्तिगफार करे, गुनाहों पर इसरार न करे। और अल्लाह ताला गुनाहों पर जो इसरार करते हैं, अल्लाह ताला ऐसे लोगों के दिलों को भी अल्लाह ताला सख्त कर देता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में फरमाया कि आदमी एक गुनाह करेगा, उसके दिल पर सिया नुक्ता होगा, फिर दूसरा गुनाह करेगा, सिया नुक्ता होगा, फिर तीसरा गुनाह करेगा, तौबा नहीं करेगा, यहां तक कि गुनाहों की वजह से दिल सिया हो जाएगा, काला हो जाएगा, सख्त हो जाएगा, और आदमी अल्लाह की याद से गाफिल होगा। अल्लाह रब्बुल उसके दिल में अल्लाह का खौफ, अल्लाह का डर नहीं पैदा होगा, वो आदमी सख्त दिल हो जाएगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे दिलों को नर्म फरमाए, अल्लाह ताला हमारे दिलों की सख्ती को दूर फरमाए, अल्लाह ताला हमें नेक लोगों में शामिल फरमाए। हमारे अल्लाह ताला जो भी नेक ख्वाहिशात हैं, जायज ख्वाहिशात हैं, अल्लाह ताला उसको पूरा फरमाए। अल्लाह ताला हमारे माँ बाप को और रिश्तेदारों को सबको सेहत व आफियत अता फरमाए, रिज़्क़ हलाल अता फरमाए, और अल्लाह ताला उसके अजाब से, उसके पकड़ से बचाए, उसके रहमत नाजिल फरमाए। हम सबको अल्लाह ताला सेहत व आफियत अता फरमाए, हमारे नेक ख्वाहिशात को पूरा फरमाए, हमारी कमाइयों में बरकत अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें जन्नत अता फरमाए, नेक लोगों में शामिल फरमाए। अल्लाह ताला के अजाब से बचाए, उसकी पकड़ से बचाए, जहन्नम से बचाए, क़यामत के हौलनाकियों से बचाए, हमार मैदान महशर के हौलनाकियों से बचाए।
اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحت و عافیت عطا فرمائے. جو بچے پڑھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے سینوں کو علم کے لیے اللہ تعالیٰ بھر دے. اللہ تعالیٰ وہ جو بھی لوگ اللہ تعالیٰ جن کی بھی نیک خواہشات ہے پورا فرمائے. جو بیمار ہیں صحت و عافیت عطا فرمائے. جو مقروض ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کے اسباب پیدا فرمائے. اور جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرمائے. ہم سب کی دنیا و آخرت بہتر فرمائے. ہمارے گھروں میں اللہ تعالیٰ خیر و برکت نازل فرمائے. بیوی بچوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.